بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، کل کے پروگرام میں ایک اہم ایشو جو ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی، اور وہ تھا گندم کی خریداری سے متعلق، جو کہ کسانوں کو اس کی جو قیمت ہے، سرکاری قیمت، وہ نہیں مل رہی۔ تو کافی تفصیل سے ظاہر ہے آپ نے بتایا شکایات ہیں، ایگزیکٹلی ہاں۔ تو اس پر آج وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں وہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ جی گندم کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور چاروں صوبائی حکومتوں کو اس سلسلے میں خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سن لیں ان کی بات تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا سنائیے جی، عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے؟ کوشش گندم جو ہے اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے، بمپر کراپ، اس کے سٹاکس موجود ہیں، صحیح، اور انہوں نے بے وقت امپورٹ کی ہے گندم، اور کئی دن جہاز کھڑے رہے ہیں سمندر کے ساحل پہ، اور گندم جو ہے اتاری نہیں جا رہی تھی۔ تو بات یہ اس لیے کہ گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب ایک بمپر کراپ ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے پنجاب میں۔ یہ بنیادی طور پر مسئلہ ہے پنجاب کا، صحیح، یا سندھ کا۔ پنجاب میں جو حکومت خریدتی ہے گندم 3900 روپے من، اور سندھ میں 4000 روپے من۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ گندم بڑی وافر مقدار میں موجود ہے، پیدا ہوئی ہے، تو شکایات یہ آ رہی ہیں، لوگ ہمیں میسج بھیج رہے ہیں، کالیں کر رہے ہیں کہ سرکاری نرخ پر گندم نہیں خریدی جا رہی۔ جو سرکاری خریداری کے مراکز ہیں وہ متحرک نہیں ہیں، انہوں نے مڈل مین کو بیچ میں ڈال دیا ہے، فائدہ جو 3100 روپے 3200 روپے پہ اب جن لوگوں کی ضرورت ہے گندم بیچے، ان کو اس سے گندم خرید رہے ہیں، اور بیچ کے 700-800 روپے جو ہیں وہ حکومت کے خزانے سے تو ادا ہوں گے، لیکن یہ درمیانی لوگ مڈل مین اس پہ ہاتھ صاف کر دیں گے۔ تو ابھی یہ جو ہمارے کہہ رہے تھے اللہ تارڑ صاحب، جی بھائی گندم تو موجود ہے، اب یہ ہماری پنجاب حکومت نے گندم خریدنی ہے تو خریداری کے جو مراکز ہیں وہ قائم کیے جائیں، مشتہر کیے جائیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون نمبر دیے جائیں، شکایات سیل قائم کیے جائیں، پھر باردانہ جس کو شکایت ہو کہ مجھے کم پیسے دیے جا رہے ہیں وہ فوراً رابطہ کرے، اور براہ راست وزیر اعلیٰ کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے، تاکہ کسانوں میں بے اطمینانی پیدا نہ ہو۔ کل یہ پنجاب اسمبلی میں بھی مسئلہ زیر بحث ہے، لیکن وہاں وزراء موجود نہیں ہوتے، سیکریٹری موجود نہیں ہوتے، پارلیمنٹ ایڈریس نہیں ہوتا ایشو۔ اب جب تک جو محترمہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ باقاعدگی سے اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئیں گی، اس وقت تک یہ وزیر جو ہیں اور ارکان اسمبلی جو ہیں اور دوسرے حکام جو ہیں وہ وہاں چوکس ہو کر نہیں بیٹھیں گے، اور اسمبلی جو ہے اس کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوگا ان کے نہ ہونے سے۔ تو اصل بات یہ ہے، اور ابھی تو مجھے شکایت آ رہی، کسان بورڈ والوں نے تفصیل بھیجی ہے، کل بات کریں گے اس کے اوپر، اچھا، کہ جن لوگوں کو ضلع وائز جنہوں نے بہت اچھی پیداوار لی ہے، مقابلے ہوئے ہیں، ان کے انعامات طے ہو گئے ہیں، اول کون آیا ہے، دوم کون آیا ہے، لیکن کس نے زیادہ پیداوار لی ہے، لیکن انعامات کی رقم نہیں دی جا رہی، کہا جا رہا ہے پیسے نہیں خزانے میں، بجٹ ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے، یہ نہیں اس سال زیادہ ہو رہا ہے، نہیں انعامات تو دیے جاتے ہیں۔ اگر گندم کی جو فصل ہے وہ کم ہو تو پھر تو ڈیمانڈ زیادہ ہوتی، بالکل۔ جب فصل زیادہ ہے، بھرپور ہے، اور سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو پھر کسان جو ہے نا ان کو اس میں بکرا بنایا جا رہا ہے قربانی کا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلے سال کوئی ڈریں گے لوگ اس کی جناب اپنا فصل بوتے ہوئے اگاتے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حکومت پنجاب کو بھی
حکومت سندھ کو بھی سندھ سے اتنی شکایت نہیں ہے جتنی پنجاب سے. آپ کو جو شامی صاحب شکایتیں آ رہی ہیں تو اس میں وہ قیمت سے متعلق لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیمت کیا ہونی چاہیے؟ قیمت نہیں مل رہی. نہیں ہونی کیا چاہیے یعنی کہ ہوئے آپ عجیب بات کر رہے ہیں. نہیں سر میں قیمت فکسڈ ہے. فکس ہے نا. سرکار نے اس قیمت پہ گندم خریدنی ہے. ٹھیک ہے. 3900 روپیہ. ٹھیک ہے. بس اب وہ اس پہ خریدے سرکار قیمت. ٹھیک ہے. اپوزیشن کا کیونکہ میں خریداری مراکز قائم کہہ رہی تھی 4600 ہونی چاہیے تھی. وہ تو کہتے رہے ہیں اس وقت جو قیمت مقرر کیا ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا تو انہوں نے کیوں نہیں مقرر کر دی 4600؟ اپوزیشن سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو بات یہ ہے کہ آپ قیمت جو مقرر ہو چکی ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے. اس میں اضافے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ہم نے سر کوشش کریں گے ہم اس سلسلے میں بلال یاسین صاحب کو بھی جو ہے ہم ان سے بات کریں. اس وقت سر ایک ایشو اور ہے اور وہ بڑا اہم ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ جی جو روٹی ہے نا وہ فی الحال سستی نہیں ہو پا رہی ہے. روٹی 16 روپے کی. جی سر. اب وہ خیبر پختونخوا میں تو کہتے ہیں 15 روپے کی. لیکن وہ 100 گرام ہے سر. ہاں 100 گرام کی. یہاں بھی تو 100 گرام کی. یہاں 120 گرام کی ہے 16 روپے. کون سی؟ جو یہاں جو 100 گرام کی. اچھا 100 گرام کی. ابھی روٹی 100 گرام کی ہے. وہ 15 روپے مقرر کی ہے قیمت. ٹھیک ہے. ان کے نان بھائی تو انٹرویو دے رہے تھے کہ ہم دیں گے اس سے قیمت. اور یہاں جو ہے لوگ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم. آپ بتائیے جناب. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں آفتاب صاحب اور آفتاب گل صاحب. نان بھائیوں کے سربراہ ہیں نا. چیئرمین ہیں. چیئرمین صدر ہیں. اچھا صدر. کیسے ہیں صدر صاحب یہ بتائیے کہ آپ 16 روپے میں روٹی اور 20 روپے میں نان کیوں نہیں دے پا رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بہت شکریہ. اس میں سر ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے آٹا سستا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. آٹا سستا جو ہے جب پہلے ہماری 2100 روپے کا تھیلا تھا 2200 روپے کا تھیلا تھا ابھی کچھ ماہ پہلے تو ہماری روٹی جو ہے سر اس وقت 20 روپے اس کا نوٹیفیکیشن کیا گیا. 20 روپے. 20 روپے سر ضلعی انتظامیہ نے. اور اب سر ایک تو یہ ہوا کہ بغیر سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیے. درست ہے مگر تھیلا کتنے کا ہے سر؟ تھیلا اب پھر سر 2100-2200 کا ہے ابھی تک. آپ سے کسی نے نہیں پوچھا؟ نہیں سر. کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ بالکل. اور ایک یک طرفہ قیمت مقرر کر دی گئی؟ بالکل یک طرفہ ہوئی ہے سر. آپ یہ مجھے بتائیں ایک روٹی پر کتنے روپے کا آٹا لگتا ہے؟ آج جو ابھی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے سر بلال یاسین صاحب نے لی ہے ڈی سی لاہور صاحبہ نے لی ہے تو اس میں ہم نے ان کو اپنی کیلکولیشن دی ہے. ابھی جو ریسنٹلی جو ہماری قیمت ہے سر وہ 17 روپے تقریباً پڑتی ہے. یعنی 17 روپے میں آپ روٹی بیچ سکتے ہیں؟ سر 17 روپے اس کی کاسٹ ہے سر. کاسٹ ہے. کاسٹ میں کیا شامل کر رہے ہیں آپ؟ اس میں کاسٹ میں آٹا ہوتا ہے سر اور ہمارے اخراجات ہیں سر. وہ کیا جس میں بجلی ہے سوئی گیس ہے پانی ہے دکان کا کرایہ ہے لیبر ہے لیبر کی پھر رہائش ہے لیبر کا کھانا پینا ہے تھوڑا بہت پروفٹ بھی اور لیبر کی کھانا پینا ہے سر. اس کے بعد اب ہمارا جو تندوروں کا کام ہے آج کل آپ دیکھیں شامی صاحب آپ نے کیا کہا ہے کہ کتنے روپے میں آپ روٹی دے سکتے ہیں؟ سر ہم نے تو کہا ہم 20 روپے میں بیچ رہے ہیں آپ خدا را ہمیں بیچنے دیں ہم پہ ظلم نہ کریں. یعنی 20 روپے کے علاوہ روٹی نہیں دے سکتے آپ؟ سر ہم بالکل دے سکتے ہیں اگر آٹے میں کمی کی جائے. آٹے میں کمی کیسے کی جائے؟ یہ تو سر اب حکومت کا مسئلہ ہے نا کہ حکومت اگر سستی روٹی بکوانا چاہتی ہے تو وہ پہلے تندور والے کو تو ریلیف دے نا سر. بلال یاسین صاحب اگر مل جائیں سر ان کو ٹرائی کر رہے ہیں. کل رات کو میں نے سر آٹے کا تھیلا خریدا 5 کلو کا 900 روپے کا یعنی 1800 روپے کا 10 کلو ہو گیا 3600 روپے. وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ 20 کلو کا اگر آپ نے تھیلا لینا ہے. میں سر آپ سے آفتاب صاحب یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بائیفرکیٹ کر کے بتا سکیں نا کہ آپ نے کیسے کاسٹ اس کی نکالی کیسے؟ 1800 روپے کا تھیلا خریدا؟ جی سر 2100 روپے کا. سر میں نے خریدا ہے. میں رات کو 5 کلو کا میں 900 روپے کا خود خرید کے لایا ہوں. رسید ہے میرے پاس. ہاں جی. اور یہ میں مطلب اس لیے نہیں کہ میرے کوئی پہچانتا ہے یا جانتا ہے. نارمل مطلب دکان پہ گیا ہوں اور تھیلا میں نے خریدا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ریٹ کم کیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 950 تھے پہلے اس سے زیادہ تھے وہ کم ہوئے ہیں پھر دوبارہ کم ہوئے تو اب 900 کا جو ہے وہ ہو گیا ہے. سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آٹے کی قیمت سر 2800 روپے تک چلی گئی تھی اور اس وقت ہم نے ڈی سی صاحبہ کو اپنی روٹی کی قیمت بڑھانے کا کہا تھا کہ 25 روپے کی روٹی کر دیں اور 35 کا نان کر دیں. یہ تو پرانی بات ہے نا سر. یہ پرانی آج کی بات کریں جو شامی صاحب جواز بنایا گیا ہے میں صرف وہ وضاحت کر رہا ہوں کہ جب 2800 کا تھیلا ہوا تو ہم نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا کہا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نگران سیٹ اپ ہے تھوڑی دیر آپ رکیں جب حکومت آئے گی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اگلا لائے عمل تیار کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ
200-300 रुपया कीमत कम हो गई। अब सर कम हो गई तो हम तो पहले ही आपसे कह रहे थे कि भाई हमारी रोटी की कीमत बढ़ाओ। जब उन्होंने बढ़ाई नहीं है तो जो जिस पे बिक रही थी उस लेवल पे आपका आटा आ गया है। तो आपका कोई अभी समझौता नहीं हो सका? नहीं, उन्होंने हमें बिलाल यासीन साहब ने ये कहा है जी कि दोबारा जो है वो अपना हम जाके सुबह 11:30 बजे करेंगे। वहाँ से उन्होंने डीजी इंडस्ट्री को कन्वे किया, उसके साथ हमें बिठाया, हमने उनको भी कैलकुलेशन दी कि ये देखें जी, और वो कैलकुलेशन तकरीबन उन्होंने हमारी एक्सेप्ट भी की है। सर मैं ज़रा इजाज़त, कैलकुलेशन क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, सुनना चाहते हैं ना, कैलकुलेशन तो देना। आप है क्या आपकी कैलकुलेशन कि आप कैसे कह रहे हैं कि जी इससे कम में नहीं बेच सकते? अगर सर मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक जो रोटी है ये डीसी ऑफिस वाले जब भी हमें रेट देते हैं वो हमारे साथ बैठ के एक एक पेड़े को नहीं, मगर 2100 रुपया का आटा है अगर, हाँ सर 2300 तक मिल 2300 का नहीं, ओहो फिर एक रोटी कितने, एक रोटी पे आटा कितने का है? आटा भी और बाकी जो है सिर्फ अगर आप जो रोटी समझते हैं ना, जिसको मैं कहूँगा कच्ची रोटी तंदूर से जाने से पहले, वो कम से कम पेड़ा जो है ना वो कम से कम 12 से 13 रुपए का पेड़ा है सर। ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट। और ये 100 ग्राम है? नहीं, वो 120 ग्राम का होगा। अच्छा, पेड़ा ये सर मैं ये 120 देखें ग्राम ना का यहाँ पर, हाँ क्योंकि 120 ग्राम का जब पेड़ा होगा सर, अच्छा, तो वो तंदूर में जाएगा, वो पानी खुश्क करके उसका वेट 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम हो जाएगा। तो रोटी का वजन जो है 100 ग्राम होना चाहिए या पेड़े का? नहीं सर, रोटी तैयार रोटी जो है उसका 100 ग्राम हमने उनको वजन देना है। तो जब रोटी तैयार करेंगे तो फिर उसका पेड़े का वज़न हम ज़्यादा रखेंगे। ज़ाहिर बात है जब वो तंदूर में जाएगा तो तंदूर में उसने पानी को खुश्क करना है, फिर जाके रोटी तैयार होनी है। तो वहाँ तो कल नवाज शरीफ साहब गए तो वहाँ तो लोगों ने कहा जी हम बेचेंगे 16 रुपए में रोटी, अड्डा प्लॉट पे जाके। सर मैं देखें वो बहुत बड़े लीडर हैं, मेरी क्या औकात है मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ। तो वो किसी एक तंदूर को छोड़े, वो बेचारा प्लांट तंदूर था, उसको बताया गया था कि यहाँ पे आके ये होना है। अब बात ये है कि किसकी जुर्रत है कि वो वहाँ पे कहे कि मैं नहीं बेच सकता। मुझे अगर कहा जाए तो मैं बेच सकता हूँ सर, मेरी क्या औकात है? ये नवाज शरीफ के सामने जाए तो आप भी 16 रुपए में रोटी बेचेंगे? आपको कहा जा रहा है सर मैं हम जरूर बेचेंगे। अच्छा, बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, खैरियत से हैं जी? शुक्र। बिलाल साहब ये हमारे जो नान भाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हैं, आफ्ताब साहब, आज आपसे मीटिंग भी हुई है उनकी, आफ्ताब साहब की। वो कहते हैं कि हम 13 रुपए में हमें पेड़ा पड़ता है, हम 16 रुपए की रोटी नहीं बेच सकते, और बिलाल यासीन साहब हमारी बात नहीं सुन रहे। जी ऐसा नहीं है जी, मेरे तो ये इनके साथ पुराने मुरासम है, पिछले कई डेकेड से हम इकट्ठे होते हैं, और खुदा न खास्ता मैं इनकी बात क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तो इनमें से हूँ। एक्चुअली शामी साहब अर्ज ये है कि ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इस पे वर्किंग करता है फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलके, वो कॉस्ट निकालते हैं कि जी एक बैग कितने का आटे का, और इस पे फिर वो जो जगह जो रेंट पे लेता है तंदूर वाला उसका क्या रेंट है, और उसके बाद इस पे गैस का कितना बिल आता है, उसकी लेबर कितनी लगती है, और उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना देना चाहिए। ये मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करने के बाद ना वो एक चपाती की एक रोटी की प्राइस निकालते हैं। तो वो मैंने आज इनकी सिटिंग करवाई थी, वो जो डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज थे उनके ऑफिस में, ये मैंने इनको डीसी ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई थी, कल भी इनसे मुलाकात है मेरी 11 बजे 11:30 बजे। वो कहते हैं कि हमें कोई, हम स्टेक होल्डर हैं, रोटी की कीमत मुकर्रर करने से पहले हमें शरीक मशवरा नहीं किया गया। नहीं शामी साहब ऐसा है कि ये जो फॉर्मूला है ये इन्हीं का दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला तो वही लगना है ना। इस दफा इनको इसलिए शामिल नहीं किया गया कि जो फॉर्मूला जिसके तहत हम ये रोटी का कीमत निकालते हैं वो इन्हीं की तरफ से हमें दिया गया है कि इतनी हमें गैस लगती है, इतना हमारा रेंट लगता है, इतना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए अगर गंदम की या आटे की कीमत इतनी हो, तो फॉर्मूला तो इन्हीं का दिया हुआ। तो कल आप इनसे मीटिंग करेंगे? अच्छा, कल हम 11:30 बजे दोबारा इनवाइट किया हुआ इनको। अच्छा, बैठे। आप ये बताइए कि जो गंदम की खरीदारी है उसके बारे में शिकायत पैदा हो रही हैं कि वो 3900 रुपए पे नहीं खरीदी जा रही, और 3100 पे 3200 पे गंदम खरीदी जा रही है, और मिडिल मैन बीच में हाथ साफ कर रहे हैं। इसका क्या मुदावा कर रहे हैं आप? मैं जी कल असेंबली में इस पर डिबेट रखवाई थी, और उसमें बड़ी हीटेड डिबेट रही थी, और अपोजिशन ने तो यहाँ तक भी इल्जाम लगा दिया था मुझे मुखातब करके कि जी वजीर साहब आप तो पुराने चलते आ रहे हैं, तीसरी मरतबा वजीर है, और आपके नाक के नीचे वो जो बारदाना जिसको बैग्स होते हैं उसको बारदाना कहते हैं, वो बारदाना बिक रहा है और पटवारी बेच रहे हैं।
تو مجھے پھر ان کے جب میں نے وائنڈ اپ اسپیچ کی تو اس میں میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ابھی تو باردانہ جو بیگز ہوتے ہیں وہ ایشو نہیں ہوئے, وہ تو 22 اپریل سے سٹارٹ ہونے ہیں. بگ کہاں سے اس طرح کے ان کے الزامات ہیں کہ ابھی تو یہ اسکیم لانچ ہی نہیں ہوئی, تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گندم تو بھی بکی نہیں ہے, گورنمنٹ نے لی نہیں ہے 3900 پہ, تو کس طرح 32-3300 پہ ہوگی. تو لوگوں کو پھر آپ یہ آگاہ کریں کہ بھائی انتظار کریں حکومت کے اعلان کا اور گندم نہ بیچیں آڑتیوں کو. جی میں نے جی کل اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ کہا تھا, اور آج میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی میں نے یہی بات کہی ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ کی جو بائنگ ہے وہ تو 22 کے بعد سٹارٹ ہونی ہے. ایکچولی یہ موئسچر ہوتا ہے 10% کا, 10% کے موئسچر کے ساتھ فوڈ ڈپارٹمنٹ خریدتا ہے 3900 روپے پر 40 kg. اس وقت جو فیلڈ میں موئسچر ہے وہ تو 16%, 18%, 20% تک ہے. تو 10% کی جو پیسے ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ 3900 روپے پانی کے دے دے. یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں کیونکہ آج کل وہ فیشن میں ان ہے کہ آپ نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینی اور گیٹ پہ چلے جانا ہے, یہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ یقین رکھیے کہ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ پورے یقین اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ خرابی نہیں کریں گے. بلال یاسین صاحب, آپ ان وزیروں میں سے ہیں جن کی دیانت کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ نے آپ کو خوش رکھے, آپ کی دعائیں ہیں, میں تو بڑا حقیر سا انسان ہوں جی. اور یہ بتائیے کہ یہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ضلع وائز جو مقابلے ہوئے تھے زیادہ پیداوار کے, وہ انعامات بھی نہیں دیے جا رہے ابھی تک کاشتکاروں کو. نہیں ابھی تو یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا شامی صاحب. نہیں زیادہ پیداوار جنہوں نے دی ہے بمپر کراپ. جی ابھی تو یہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوئی نا, ابھی تو پتہ نہیں, ابھی تو جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ بھی نہیں آیا. آپ خود سمجھتے ہیں کہ موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں 15-20 دن مہینہ آگے چلے گی. پہلے یہ چیزیں ہو جاتی تھی مارچ میں, اب یہ مڈ آف اپریل میں آپ سے بات بلال صاحب آپ یہ واویلا جو ہے قبل از مرگ ہی بچایا جا رہا ہے. بس یہ ایسے ہی ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ 23 لاکھ میٹرک ٹن کے کیری فارورڈ کے ساتھ بائنگ کرنے جا رہا ہے, اور اس پہ اربوں روپے, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو ڈیلی بیسس پہ اس کے اربوں روپے اس کے ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں. ان حالات کے باوجود گورنمنٹ ان کو اکیلا چھوڑنے بالکل ارادہ نہیں رکھتی کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے. اس کے باوجود دوسری طرف سے میں نے آپ کو کل ایسی تمسکر وہاں پہ اسمبلی میں اڑایا گیا. اگر کوئی اور بندہ ہوتا جس کو اس بزنس کا نہ پتا ہوتا, مطلب وہ اس چیز سے واقف نہ ہوتا, تو شاید وہ انہی کی باتوں میں آ جاتا. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں کیونکہ پچھلے کئی پورے ٹھیک ہے. اچھا بلال صاحب سر یہ بتائیں, آپ اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں, کوئی چھاپے مار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, دیکھنے گئے ہیں کہ جی روٹی سستی مل رہی ہے نہیں, کہاں پر ہیں؟ مجھے جی اس سے ہر صورت میں چیف منسٹر مریم نواز شریف کی ہدایت ہے. آج بھی میری ان سے میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا انشور کرنا ہے کہ ہمیں جو اربن سائڈ کے جو لوگ ہیں, میں اس وقت بھی شہر کے علاقوں میں گھوم رہا ہوں, کہ جہاں پہ 16 روپے کی نوٹیفائڈ پرائز ہوئی ہے اور 20 روپے جو انان کی پرائز جو نوٹیفائڈ ہوئی ہے اس کو انشور کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو موڈ چلتا ہے وہ کسی صورت بھی جو لوگ اس قدر خوش ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کا سر لوگ خوش ہیں. آپ کا خیال ہے کہ 16 روپے میں لاگت بھی پوری ہو جائے گی, پروفٹ بھی ہوگا, مزدوری بھی نکل آئے گی, یہ سب کام ہو جائیں گے؟ رات جو 900 روپے کا خریدا تو اس سے کیا, وہ تو 21 روپے کا پیڑا پڑ رہا ہے. مجھے عرض کرنے دینا جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا ایک میکانزم ہے. یہ میرا خیال خدا نہ خواستہ نہیں ہے, اس پہ پوری ورکنگ ہوئی ہے, اور انہی کا دیا ہوا فارمولا ہے جس کو لاگو کر کے اس پہ ہم کاسٹ نکالی گئی, کیونکہ 16 روپے میں ان کو پروفٹ بھی ملتا ہے. اور آپ یہ سمجھیے کہ 3900 روپے اب 40 kg پہ یہ ریٹ نکلا ہوا ہے. پریکٹیکلی بات کریں کیونکہ بمپر کراپ ہے تو اس میں پرائز نیچے آنی ہے, تو ان کا پروفٹ مارجن ان سے بھی نکلنا ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے. یہ گل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آج ان کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ گل صاحب آپ سمجھیں چیز کو کہ یہ جو ہم نے جو آپ کے جو نکالی ہوئی ہے نا, یہ ساری چیزیں آپ کے دیے ہوئے فارمولے پہ. چلیں بلال صاحب ساتھ ہی رہیے, یہ آفتاب صاحب کوئکلی اگر آپ کہہ دیں, کیونکہ آپ کا ہی دیا ہوا فارمولہ ہے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں, تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سر یہ بلال بھائی کی بہت مہربانی ہے, اور وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ذبح کر رہے ہیں, یہ بھی ان کی مہربانی ہے. ہمیں عوام سمجھ ہی نہیں رہے. تندور والے کو عوام نہیں سمجھا جا رہا, تندور والے کو عوام کی کیٹیگری سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک غریب آدمی وہاں پہ آگ پہ جل کے آپ کو خدمت کر رہا ہے, آپ نے اس سے پوچھا بھی نہیں ہے بھائی جان کہ آپ کو اس میں کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا. آج جو ڈی جی صاحب کے ساتھ بلال صاحب نے بالکل بٹھایا ہے, بلال صاحب ذرا ان سے ڈی جی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیلکولیشن بھی منگوائیں کہ وہ کیلکولیشن کیا ہے, اس کے حساب سے روٹی کی پرائس کیا بنتی ہے, اور ہمیں پروفٹ
प्रॉफिट मार्जिन क्या दिया गया है, उस प्रॉफिट मार्जिन में हमने अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाना है, उस प्रॉफिट मार्जिन में हमने बाजार से दालें भी लेनी है, उस प्रॉफिट मार्जिन में हमने गोश्त भी लेना है, उस प्रॉफिट मार्जिन में हमने घरों के किराए भी देने हैं। कितने फीसद प्रॉफिट जो है आप डिमांड कर रहे हैं सर? मैं ये कितने की प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए? सर हमेशा से जो हमें प्रॉफिट दिया जाता है ना रोटी और नान के पीछे, कम से कम 2 रुपए दिया जाता है फी रोटी और फी नान। आजकल हमारा कंपटीशन शामिल साहब इतना हो गया, गली गली में तंदूर बने हुए हैं, अब वो काम नहीं रहे। यानी 2 रुपए का प्रॉफिट आपका होना चाहिए, कम से कम तो होना चाहिए सर। 2 रुपए हमें एक रोटी और एक नान में अगर बचते हैं तो वो उसमें हम बिलाल साहब वो कह रहे हैं जनाब कम से कम 2 रुपए तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए ना। और सर अगले ही दिन पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई विफाक की तरफ से। देखिए 2 चीजों को हमें ना मिक्स भी करना चाहिए। ये जो गंदम है, ये जो क्रॉप है, ये हमारे अपनी लोकल अपनी हमारी ग्रोइंग होती है। किसान जो दिन रात मेहनत करता है उसका अल्लाह फल देता है, ठीक है। पेट्रोल तो हमारे यहाँ से नहीं, वो पेट्रोल तो इस वक्त रहने देना जी। इस वक्त तो ये है कि वो कहते हैं गंदम एक रोटी पर 2 रुपए प्रॉफिट मिलना चाहिए। गिल साहब ये जो गिल साहब फरमा रहे हैं ना जी कि भी इनको खुदा ना खासा अगर सिफत किया जा रहा होता तो सारे काम छोड़ के मैं गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सारे इनके साथ ही बैठे हुए थे। सुबह 11 साढ़े 11 बजे का इनके साथ टाइम किया है, तो और भी बेशुमार काम है, तो सब कुछ छोड़ के इनके साथ बैठे हुए हैं। तो और इससे ज्यादा इनके साथ क्या मुझे बताएं कि गिल साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं, और इससे ज्यादा क्या सुनी जाती है? यही सुनना होता है कि आपको किसी फोरम पर बुला के आपको सुन रहे हैं, और ये जो फॉर्मूला है वो मैं ऑन एयर आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। शामी साहब मैं आपके साथ खुद शेयर कर लूंगा, कल जब ये 11:30 बजे आएंगे इनको बता देंगे कि ये आपका फॉर्मूला है, उस पर कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इनको क्या प्रॉफिट आ रहा है पर चपाती के पीछे। ठीक है सर बहुत बिलाल भाई एक बात शामी साहब, बिलाल आखिरी बात भाई आपकी मीटिंग से बाहर निकलते हुए ही आपके एसी साहबान ने हमारी 8 से 7 दुकानें उसी टाइम सील कर दी। ये मुज़ाकरात के दौरान तो सर इस तरह नहीं होता। मैंने आपसे गुजारिश की थी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें। 8 से 10 दुकानें सील करके उन बंदों को उठा के हवालात में बंद कर दिया सर। गिल साहब ये तो होना है, देखिए मेरी बात सुने। नहीं वो कहते हैं अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, कभी तो हाथ हौला होना चाहिए ना। नहीं शामी साहब इसके इम्प्लीमेंटेशन हमने करवाना है, ये तो हम इनको कह चुके हैं, तो हमें तो पता है कि ये जो कैलकुलेशन वाइज हम ठीक कर रहे हैं, इनको हमने कन्विंस करना है। तो कल ही इनके नुमाइंदे आएंगे, इन्होंने हमसे बात की कि पिंडी में हमारा एक जो है ना जो नॉन बाई एसोसिएशन का लीडर पकड़ा गया, मैंने शफीक साहब को पकड़ा हुआ है जी, पिंडी के सदर को। तो अवाम है ना, मैंने इनको कहा बिलाल साहब इनको भी अवाम समझे, ये सेठ नहीं है, भाई समझ के मेहनत कश है इनको। जी शामी साहब इनको अपना भाई समझ के इनको बिल्कुल अपने साथ दिखा के इज्जत के साथ इनकी बात सुने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी मौजूद होती है, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को बाउंड किया जाता है, वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट के डीजीज को बाउंड किया जाता है। मैं खुद वहाँ पे खुद जाता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ। ठीक है बस बिलाल साहब शामी साहब ये कह रहे हैं कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं उस वक्त तक तो कम से कम थोड़ा सा हालात रखें, ना पकड़े धकड़े, वो ये कह रहे हैं जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं। थोड़ा सा चीज को समझे कि इन्हीं का दिया हुआ फॉर्मूला। चलिए वो तो कल तक जब आपने कल मीटिंग रखी है तो उस वक्त तक तो जरा नरम रखे ना हाथ। मैंने इनको क्लियर कह दिया था कि देखें ये रोटी 16 रुपए पे आपकी कैलकुलेशन हमारी मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है सर। इसमें मुज़ाकरात इसलिए है कि आप अपनी रिजर्वेशन बता दें, जो आपके बंदे जो तो आप कह रहे हैं कि जी वो पकड़ेंगे हैं, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए और बाकी मामला को ठीक करने के लिए आपके साथ सेटिंग कर रहे हैं। आपके साथ इस तरह की कोई शर्त नहीं तय हुई कि जनाब जब तक आपके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस वक्त तक हमने जो बिकता 16 लगा के और 20 बेची जानी है, इस तरह नहीं होना। मैं अभी शहर में हूँ, 16 ऊपर लिखे हुए और नीचे 20 में बेच रहे हैं, इस तरह नहीं होना। जो अगर लिखे हुए हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ये होगा कि कल तक वो तंदूर बंद कर देंगे, कल तक ये होगा रेट ऑफ द गवर्नमेंट। चलें बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आप लोग हड़ताल तो नहीं करने जा रहे? नहीं हड़ताल तो नहीं करेंगे ना, लेकिन बंद कह रहे कर सकते हैं ना सर। अगर इसी तरह रहेगा तो जब नान भाई को कुछ बचेगा नहीं तो वो बंद करेगा ना सर। नहीं वो बंद एक कहेंगे एक दिन काम नहीं करेंगे, जब कुछ बचना नहीं तो वो बंद कर देगा। चले कल सुबह कह रहे ना कि है मीटिंग उसमें। हाँ पैसे तो इनको भी तो बचने चाहिए ना, ये तो नहीं अपने घर से तो पैसे नहीं डालेंगे या बिल्कुल फीसबिलिल्लाह काम तो नहीं करेंगे ना, इनका भी तो पेट भरना है ना। बिल्कुल ठीक है, किसी नुक्ते पर जो है कल देखते हैं ये पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आफ्ताब साहब का। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
ویلکم بیک جی. شامی صاحب, سر نیب جو ہے وہ لگ رہا ہے بیک فٹ پہ جا رہا ہے. وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا ایک معاملہ تھا گاڑیوں سے متعلق, توشہ خانہ کا. وہ تو دیکھیں نا, ریفرنس ہے 2 مارچ 2020 کو ریفرنس دائر کیا گیا جی ہمارے جسٹس جاوید اقبال کی کے دستخطوں سے. اس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے, آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں توشہ خانہ سے اور یوسف رضا گیلانی سے ملی بھگت کر کے, اور ان کو بھی ایک لیبیا سے اور یو اے ای سے گاڑیاں ملی تھی, اور پھر نواز شریف صاحب کو ایک سعودی عرب سے گاڑی ملی تھی, اور ان سب کے خلاف ریفرنس دائر ہو گئے. اور پھر نواز شریف صاحب جو تھے وہ تو اس وقت تھے نہیں ملک میں. بالکل. پھر نیب نے کہا کہ جناب اشتہاری قرار دے دیا ان کو اشتہار دیں آپ. نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا اخباروں میں برطانیہ کے, مگر عدالت نے کہا کہ نہیں, وزارت خارجہ کے ذریعے سمن کی تعمیل کرائی جائے, ان کے ناقابل ضمانت. پھر وارنٹ بھی جاری ہو گئے. اب نیب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے توشہ خانے سے کوئی گاڑی نہیں لی. یہ گاڑی جو تھی وفاقی ٹرانسپورٹ پول, یہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں تھی, وہ ایک توشہ خانہ سے وہاں جا چکی تھی, اور اس پول سے گاڑی انہوں نے خریدی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی پیشکش پہ, آفر انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا اب ان کو پھر آپ بری کر دیں جی, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آصف علی زرداری صاحب, اچھا اب یہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کے تو پیسے دیے گئے, اپنے اکاؤنٹ سے پیسے دیے گئے, کوئی چیک وغیرہ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں آئے, کوئی بے نامی اکاؤنٹ سے. اب زرداری صاحب کا معاملہ مختلف ہے. ان کی جو 2 گاڑیاں ہیں, مگر اب زرداری صاحب تو احتساب عدالت کی پہنچ سے باہر ہو گئے, استثناء حاصل ہے ان کو, وہ صدر مملکت ہو چکے ہیں, اور یہ باور بھی کرا دیا ہے ان کی وکیل. 5 سال انتظار کرنا پڑے گا تب وہ جواب دیں گے. تو اب توشہ خانے کا یہ جو معاملہ تھا نواز شریف کی حد تک تمام ہو گیا, اور آصف علی زرداری صاحب کے معاملے میں التوا میں چلا گیا. صحیح. سر رضوان قاضی صاحب جو ہیں, اب عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ ہے 190 وہ جانے تو یہ جانے. اچھا, اس میں بھی سر وہ سماعت ہوئی. ذرا رضوان قاضی صاحب ہیں, وہ دونوں معاملات پر ان سے السلام علیکم. السلام علیکم سر. تو کیا ہوا جناب, آج پھر بری ہو گئے تقریباً نواز شریف, کلین چٹ, یا بری ہوتے ہوتے رہ گئے؟ آج ابھی بری کا آرڈر تو نہیں ہوئے, ابھی ہو جائیں گے آرڈر ہوں گے. اور آج جو ہے جو سماعت ہوئی ہے اس کے دوران نیب کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی ہے عدالت میں, اور رپورٹ میں کافی تفصیلی رپورٹ انہوں نے پیش کی, اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 1997 میں سعودی حکومت کی جانب سے یہ گاڑی جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں دی گئی تھی, اور انہوں نے توشہ خانہ کو جمع کرا دی, اور وہاں سے وہ پول میں چلی گئی. وہ وفاقی یہ کتنے عرصے میں پول میں چلی اب یہ جاتی جو ہے؟ بات ہے, جسٹس جاوید اقبال صاحب اور دوسرے پروسیکیوٹر جو تھے نیب کے, کیا ان کو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ آج نظر آیا ہے, مرزا عثمان ان کی اینک بدلی ہے تو نظر آ گیا. اس وقت جو ہے یہ ریفرنس بنایا گیا تھا, ان کا تھا کہ یہ جو گاڑیوں کی ادائیگی کی گئی ہے وہ جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی ہے, اور وہ جعلی اکاؤنٹس کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا, جس پہ یہ ریفرنس انہوں نے دائر کیا تھا کہ اب وہ جعلی اکاؤنٹ بھی نہیں نکلا. اب وہ انہوں نے رپورٹ جمع کروائی ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے, اور جعلی اکاؤنٹ سے وہ جو ان کی ادائیگیاں نہیں ہوئی تھیں, اور ہم کلیئر کرتے ہیں ان کو. اور زرداری صاحب کا معاملہ پینڈنگ رہے گا یا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں, ابھی تو وہ پینڈنگ رہے گا, کیونکہ اس جو زرداری صاحب کے وکیل ہیں ارشد تبریز صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب اب جو ہے صدر مملکت ہیں, اور 5 سال کے لیے انہیں صدارتی استثناء حاصل ہے. ہاں, بس اس کے بعد فائل گم ہو جائے گی کہیں. ہاں جی, عدالت نے کہا جی کہ آئندہ سماعت پر اس معاملے کو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فائل گم ہو گئی, فوٹو سٹیٹ باقی رہ گئی, اصلی فائلوں کا پتہ نہیں چلا. پتہ ہی نہیں چلا. تو بہرحال یہ قصہ تمام ہی ہو گئے نا تقریباً, نواز شریف صاحب کی حد تک تو تمام ہو گئے. سر کیا 5 سال کے بعد یہ وفاقی جو پول ہے ٹرانسپورٹ اس میں چلے جاتے ہیں توشہ خانہ سے؟ نہیں, 5 سال کے تک صدر رہیں گے, صدر مملکت. اچھا, نہیں میں توشہ خانہ کا, وہ توشہ خانہ تو پتہ نہیں, ابھی تو حکومت کا کام ہے, تو گاڑی اگر توشہ خانہ میں موجود ہے تو وہ پول میں دے دے, ٹرانسپورٹ اپنے پول میں. ٹھیک ہے. اچھا رضوان صاحب, اصل میں گیلانی صاحب نے ان کو آفر کی نا کہ یہ گاڑی آج چاہیں تو لے لیں, کمال ہے, یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ ہوگی نا بلٹ پروف گاڑی, اس وقت ضرورت بھی ہوگی بحیثیت سابق وزیر اعظم. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ 190 ملین پاؤنڈ کہ جو آج دوسرا قصہ ہے عمران خان صاحب کا, کون سا, القادر, جی 190 ملین پاؤنڈ ہم کہتے ہیں سر اس کو, 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس. وہاں کیا ہوا, کو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے؟
ہاں جی، آج ملاقات ہوئی ہے اور عدالت میں نیب کی طرف سے 9 گواہان کو پیش کیا تھا اور جن کے بیانات قلم بند کیے گئے اور اب تک تقریباً اس ریفرنس میں 15 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں اور 13 گواہان پر جو ہے وہ پراسیکیوشن نے جو پیش کیے تھے ان میں سے 13 گواہان جو ہیں پراسیکیوشن والے کہتے کیا ہیں؟ ان گواہوں نے کیا کہا؟ ان گواہوں نے جو ہے یہ جو ان کی ٹرانزیکشن وغیرہ تھی اور جو زمین کی خریداری وغیرہ تھی ان سے متعلق انہوں نے بتایا ہے اور جو ان کے بیانات جو مکمل ہوئے ہیں آج 13 بیانات جو گواہان ہیں آج تک مکمل ان پہ جرا بھی کر لیا وکلا صفائی نے. ٹھیک ہے. اور آئندہ سماعت پر عدالت نے مزید 6 گواہ. چلیے اب یہ تو دیکھتے ہیں کیا قصہ نکلتا ہے کیونکہ تو 190 ملین پاؤنڈ وہ گھر تو لے کے نہیں گئے اس کے, وہ تو پڑے سپریم کورٹ کے پاس. بالکل. تو اس لیے صفائی بھی مضبوط ہے تو استغاثہ بھی لنگر لنگوٹ کسا ہوا ہے لیکن صفائی کا معاملہ بھی اپنی جگہ ہے اور پھر اس کی کابینہ نے اس کی منظوری دی بار ٹرانزیکشن کی. لیکن بہرحال آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے کیسی ملاقات رہی, کیا باتیں کی انہوں نے آپ سے؟ عمران خان صاحب تو ٹھیک ہی رہی ہے, وہاں پہ انہوں نے جو عدالت ہے اس سے بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, تشویش کا اظہار کیا, تشویش کا اظہار کیا اور ان کے طبی معائنہ کے لیے بھی انہوں نے عدالت سے استدعا کیا اور بعد میں جو ہے وہ وکلا کی طرف سے بشرا بی بی کے طبی معائنہ کے لیے درخواست بھی دی گئی جس پہ عدالت نے جو ہے ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یونس ان کو کہا ہے کہ کل 12 بجے سے پہلے آپ شوکت خانم والے بی بی کا, ہاں جی شوکت خانم والے, ان کا 12 بجے سے پہلے. عمران خان صاحب حشاش بشاش تھے, معمول کے مطابق ہی تھے, وہ صحت اچھی تھی ان کی, صحت ٹھیک ہے ان کی, ایسی ویسی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بات ان کی آپ خاص بات جو آپ ہمیں بتانا چاہیں؟ کچھ خاص باتیں کی ہیں سر انہوں نے, زیادہ وہ بشرا بی بی کے متعلق انہوں نے تشویش. تو کل بھی ملاقات ہوگی, سماعت ہوگی کل بھی؟ کل تو نہیں ہے, اب 19 تاریخ کو ان کی. چلیے جب بھی ملاقات ہو ہمارا سلام ان کو دیں, ہماری طرف سے عید مبارک کہیں ان کو. جی جی چلیں, بہت بہت شکریہ رضوان قاضی صاحب. سر انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہے نہ قانون کی, قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی. یہ باتیں انہوں نے ساری ٹھیک ہیں, باتیں تو غلط نہیں ہیں باتیں سر, لیکن ان کا دور حکومت تھا اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا. اور دیکھیے اب کیا ہے, اب یہ جو قصہ ہے نا القادر ٹرسٹ کا, جی سر, اب میں کیا کہوں, عدالت میں زیر سماعت ہے, بالکل میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, بالکل, لیکن وہ بھائی بات یہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ تو پڑا ہے سپریم کورٹ کے پاس. چلیں سر, وہ معاملہ جو ہے کابینہ فیصلہ کر لے. ابھی کابینہ نے ہماری کابینہ جو ہے نا وہ فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کو کہے واپس کر دیجئے ہمیں پیسے, واپس کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کرتے ہیں. وہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہماری کوئی نہیں بڑی ہے. دلچسپ گفتگو کی ہے انہوں نے, ذرا سنائیں سر وہ کلپ ان کا ایک نجی ٹی وی سے پروگرام میں انہوں نے کیا کہا ہے, سنائیے جی. نہیں, اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی, پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو اکانومی کا کرائسس ہے, معاشی کرائسس ہے, اس سے نکالتے. اب دیکھیں ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی, تو اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ میں تو کولیشن کا ایجنڈا ہوتا ہے, کسی پارٹی کا ایجنڈا تو نہیں ہوتا. تو اب اس میں ہمارے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنے کی تو ذمہ داری ہماری. ہاتھ جھاڑ دیے سر انہوں نے, ہاتھ جھاڑ تو جھڑ ہی گئے نا ان کے. وہ الیکشن جو ہار چکے ہیں اب نہ حکومت میں ہیں اور پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی پارٹی کیا کر رہی ہے. حالانکہ پنجاب کے صدر ہیں وہ, انہیں شیر بننا چاہیے, کوئی یہاں آ کے سیاست کرنی چاہیے. لیکن وہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ اپنے خیالات جو ہیں اپنے تک رکھیں. ایگزیکٹلی, وہ انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے بھائی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وزیر اعظم ان کا ہے, کابینہ ان کی ہے, پنجاب حکومت ان کی ہے, نہ ہوتے شریک اس میں, نہ بناتے حکومت. عطا تارڑ نے سر کیا جواب دیا, ذرا کوئکلی وہ بھی سن لیتے ہیں. اب ذمہ داری تو قبول کرنی پڑے گی رانا صاحب, ایسا کام نہیں چلے گا, ہاتھ نہیں جھاڑ سکتے. سر ذرا تارڑ صاحب نے کیا کہا ذرا اس کے جواب میں ذرا دکھائیے جی. ان سے جب سوال ہوا کہ جی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو اینٹی. اب یہ سارے لوگ جو ہیں ہار جو گئے ہیں یار, اسمبلی میں پہنچے نہیں ہیں, ختم ہو گئی سر, تو کیا کریں گے؟ اور اچھا ہاں اس طرح سر پارٹی تو نہیں چھوڑ رہے ہیں نا, پارٹی میں تو باتیں کریں گے
कोई दिल अपना हल्का करेंगे और क्या करेंगे। क्विकली सुनते हैं सर, फिर एक और बड़ा अहम सवाल आपसे करना, सुनाइए जी जल्दी से। अता तारड़ साहब क्या मशवरा तो पार्टी के इजलास में है ना, फिर पार्टी को मुनज़्ज़म करें। अताउल्लाह साहब तो अंदर हैं हुकूमत के, वज़ीर इत्तलाआत हैं, उसके तर्जमान हैं, तो वो तो डिसोन नहीं कर सकते। पार्टी सर मुनज़्ज़म, नौजवान भी हैं, मसला ये है ना। अब राना साहब जो हैं अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अफसरदा भी हैं। अब बुजुर्गी में ऐसे तो नहीं होता ना, उनके जैसे हुआ है उनके साथ। इसका हल निकाल रहे हैं, उनका साथ छोड़ गया सर, इसका हल नवाज शरीफ साहब निकाल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं, हाँ जी, इस दोबारा बात पर सदर कल बनने जा गुफ्तगू करेंगे और उनके मैदान में निकलेंगे। ये इरफान सदीकी साहब ने खबर दी है जी सर, और हमारा अपना अंदाजा भी ये है। अब ये है कि हम साहिवाल चलेंगे। अच्छा, एक तो साहिवाल में हमारी जो एलुमनाई एसोसिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की जी, उसका सालाना लंच होगा हफ्ते को 20 अप्रैल को। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, वहाँ हम सब इकट्ठे होंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमारे भाई जो है फजल मोहम्मद खान बानी चेयरमैन, गोहराब के नाम से पर्चा एक निकालते थे, लेकिन बानी थे प्रेस क्लब साहिवाल के, बड़े पुराने अखबार नवीस वहाँ के। जब मैं पढ़ता था 1964-65 में वहाँ कॉलेज में था। अच्छा, और कॉलेज यूनियन का सदर था। अच्छा, और हम अपने मोहतरमा फातिमा जना का झंडा लेकर फिर रहे थे और गांव और सज्जाद मीर साहब भी हमारे साथ थे। अच्छा, वो भी मेरे थोड़े जूनियर हैं मुझसे, और दूसरे रफ़का कर्नल कसवर नसीर और दूसरे। उस वक्त फजल मोहम्मद खान रिपोर्टिंग किया करते थे वहाँ से, मुख्तलिफ अखबारों के नुमाइंदे रहे, नवाए वक्त के नुमाइंदे थे, उनके वालिद के पास एजेंसी थी और एक लंबी तारीख है। फिर कुछ अरसे के लिए अमेरिका चले गए, फिर वापस आए, बीमार थे, सेहत खराब थी, लेकिन चल रहे थे, फिर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। अचानक दिल ने साथ छोड़ दिया और दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। ऐसा एक अशरों का ताल्लुक था, अशरों पर की खिदमत थी। देखिए हमारे साहिवाल ने कैसे कैसे अखबार नवीस पैदा किए हैं, शायर पैदा किए हैं, दानिश्वर पैदा किए हैं। मजीद अमजद वहीं के रहने वाले। बिल्कुल सर, और हमारे जनाब किस किस का नाम लूँ मैं, मसूद पोसवाल मरहूम, क्या पॉलिटिकल वर्कर थे, राव खुर्शीद अली खान मरहूम, और अभी जो अशरफ लीडर जो हैं और मुस्लिम लीग नून के इतने पुराने। सर माजरत, मुझे ब्रेक लेनी है, दिलचस्प बता रहे थे लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं। अल्लाह ताला जो है वो फजल साहब जो है उनकी दर्जात में बुलंदी करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए करे, आमीन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।